وہ چیز کے جو اس طرح بہی سداگری کی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کی ان یکفروا یہ کہ کفر کیا بما انزل اللہ ساتھ اس چیز کے جو کچھ نازل فرمائی اللہ نے بغین سرکشی کرتے ہوئے ان ینزل اللہ یہ کہ نازل فرمائی اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے علی من یشاء اوپر جس کے چاہ من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے فباؤ پس پلٹے بغضب ساتھ غضب کے اعلی غضب اوپر غضب کے وللکافرین اور واسطے کافروں کے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واس سن کے آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ ساتھ اس چیز کے جو نازل فرمائی اللہ نے قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما ساتھ اس چیز کے جو انزل علینا نازل کی گئی اوپر ہمارے ویکفرون اور کفر کرتے ہیں بما وراءہ ساتھ اس چیز کے جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے مصدقا لما معاہم تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس چیز کے جو ان کے پاس ہے قل کہہ دیجئے فلما پس کیوں تقتلون تم نے قتل کیا انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایماندار وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق آئے پاس تمہارے موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ معجزات کے ثم اتخذتم پھر پکڑا تم نے العجل بچڑے کو یعنی معبود من بعد ہی بعد اس کے وانتم ظالمون اور ہو تم ظلم کرنے والے بے سا بری ہے ماں وہ چیز کے جو اشتراؤ سداگری کی بہی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کی ان یکفروا یہ کہ کفر کیا بما انزل اللہ ساتھ اس چیز کے جو نازل فرمائی اللہ نے بغین سرکشی کرتے ہوئے ان ینزل اللہ یہ کہ نازل فرمائی اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے علی من یشاء اوپر جس کے چاہا من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے فباؤ بغضب علی غضب پس لوٹے غضب بالائے غضب کے پس لوٹے غضب اوپر غضب کے پس پلٹے غضب در غضب کے وللکافرین اور واسطے کافروں کے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واسط ان کے آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ ساتھ اس چیز کے جو نازل کی اللہ نے قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے بما ساتھ اس چیز کے انزل علینا جو اتاری گئے اوپر ہمارے ویکفرون اور کفر کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے مصدقا تصدیق کرنے والا لما واسط اس چیز کے معاہم جو ان کے پاس ہے قل کہہ دیجئے فلما پس کیوں تقتلون انبیاء اللہ تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایماندار وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ البتہ تحقیق آئے پاس تمہارے موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ معجزات کے ثم اتخذتم پھر پکڑا تم نے العجل گائے کے بچڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد وانتم ظالمون اور ہو تم ظلم کرنے والے کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا اور یہود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا اور اس کے بعد بھی لگاتار اور مسلسل بعثت رسل کا سلسلہ جاری رہا وہ تمام رسول اپنے اپنے دور میں تمہاری طرف آئے اور اس پیغام کی تجدید فرمائی کہ جو حضرت موسیٰ نے پیش فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بے شمار معجزات دے کر کے بھیجا لیکن تمہاری کیفیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی رسول کوئی بات تمہاری خواہش کے مطابق لے کر آتا تم اس کو مان لیتے لیکن رسول کی دعوت ضروری نہیں کہ ہر انسان کی خواہش کے مطابق ہو بلکہ رسول کی دعوت تو اللہ کے حکم اور اذن کے مطابق ہوتا ہے
انسانوں پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اپنی خواہشات کو پیغمبر کی دعوت کے تابع کر دے. لیکن تمہاری بدنصیبی اہل کتاب یہ ٹھہری کہ جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی دعوت دے کر آتا، کوئی ایسی بات تمہیں بتاتا، کوئی اللہ کا ایسا حکم تمہیں سناتا کہ جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہوتا، یا جس کے ساتھ تمہارے مفادات پہ زک پڑتی، یا تمہاری بری اور گندی عادات اور خصائل سے وہ چیز متصادم ہوتی، تو پھر اس وقت تم تکبر کرتے، اس حق کو ٹھکرا دیتے. یہیں پر اکتفا نہیں بلکہ تم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا بھی، اور اللہ کے رسولوں کو مارنے اور قتل کرنے سے بھی تم نے دریغ نہ کیا. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو نبی آخر الزماں کے بارے میں اپنے رسولوں یا اپنی کتابوں کی پیش گوئیوں کی روشنی میں یہ جانتے اور مانتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے آئیں گے. تم دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ رسول دکھلانا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، کافروں اور مشرکوں کے خلاف جہاد کریں. جب تمہاری دعائیں قبول ہوئی اور وہ نبی آیا کہ جس کے لیے تم دعائیں مانگتے تھے، تو تم نے صرف ضد اور حسد کی وجہ سے، اور وہ حسد جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا اہل کتاب کے دلوں میں اس لیے تھا کہ اللہ نے جس آخری نبی کو بھیجا، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح پہلے بے شمار نبی بنو اسحاق کی لڑی میں سے آئے یا حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہوئے، یہ نبی بھی شاید ہمارے ہی جد امجد یا ہمارے ہی سلسلہ نسب میں سے ہوگا. لیکن اللہ نے اس کے برعکس اس نبی آخر الزماں کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا فرمایا. تو اس حسد کی وجہ سے کہ یہ ہماری لڑی نہیں، اس نبی کا حسب و نسب ہمارے ساتھ نہیں ملتا بلکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ حسد کرتے ہوئے انکار کیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا انکار تمہارے لیے اللہ کی لعنت کا سبب بن گیا. اور اب اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ بیسا برا ہے ما وہ کچھ اشتراؤ بہی انفسہم کہ سوداگری کی ساتھ اس کے اپنی جانوں کی، یعنی انہوں نے بہت برا سودا کیا کہ اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا. اور جب انسان حق کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتا ہے، حق کو ٹھکرا دیتا ہے، تو گویا اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے. حق کو ٹھکرا کر نہ اس نے حق کا کچھ بگاڑا ہے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑا ہے، نہ رسول کا کچھ بگاڑا ہے، اس نے تو اپنی جان پہ ظلم کیا. فرمایا یہ بری سوداگری انہوں نے کی کہ اپنی جانوں کو داؤ پہ لگایا. کس طرح ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کیا ساتھ اس چیز کے جو کچھ اللہ نے اتارا ہے. بغین سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی نازل شدہ احکام و شریعت کے ساتھ کفر کیا. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، ان کی بغاوت اور کفر کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی وہ چیز اپنے فضل سے، علی من یشاء اوپر جس کے چاہی، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ نے وہ بات جس کا میں نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ اللہ نے جب نبی آخر الزماں کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے باپ اسحاق و یعقوب کی اولاد میں سے کیوں نہیں، بنو اسماعیل میں سے کیوں ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ فضل فرماتا ہے
اسے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے اور اس پر اپنی وحی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کو اجازت کی ضرورت نہیں کہ جی مجھے اجازت ہے کہ میں بنو اسماعیل میں سے نبی بھیجوں یا نہیں۔ فرمایا اللہ کو اس اجازت کی ضرورت نہیں، نہ ہی تمہاری نبوت میں اجارہ داری ہے، یہ تو میری پسند ہے، چاہت ہے، فضل ہے، مہربانی ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے کس بندے کو چنوں اور منتخب۔ یہی حسد تھا جو اہل کتاب کو بھی کھا گیا، یہی حسد تھا جو مشرکین مکہ کی حق سے انحراف اور روگردانی کا سبب بنا۔ وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارا یتیم بھتیجا، ہم اس کے پیروکار بن جائیں، ہم اس کو اپنا قائد اور پیشوا مان لیں۔ یہ چھوٹا کل کا بچہ یتیم، کوئی اس کا والی وارث، ہم اس بڑے بڑے سردار، ہماری اتنی اپروچ ہے، چوہدراٹ ہے، ہر طرف ہمارا ڈنکا بجتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے اور اپنی مہربانی کے ساتھ اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ فرمایا یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا، اللہ کے فضل کو انہوں نے موڑنا چاہا، روکنا چاہا، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنا پیغام نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں سے چن کر اسے رسول بنا دیتا ہے۔ چنانچہ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ بنی اسرائیل غضب در غضب کے مستحق ٹھہرے۔ غضب بالائے غضب، ایک غضب یہ کہ انہوں نے پہلے نبیوں کا انکار کیا، ان کے ساتھ کفر کیا، ان کی تکذیب کی، اور ایک غضب ان کے حصے میں یہ آیا کہ انہوں نے نبی آخر الزماں کا بھی انکار کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسا انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کا معنی ہے انکار، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا یہ تصور ہے کہ کافروں کی کوئی الگ قوم ہے، کافروں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ بھی ہماری تمہاری طرح انسان ہوتے ہیں۔ صرف انکار حق کفر کہلاتا ہے، اور جب بھی کوئی شخص انکار حق کرتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ ابو جہل مکے میں رہتا تھا، اس کا اصل نام جو تھا عمر بن عشام تھا۔ ابو جہل جہالت، نادانی، حق کی دشمنی کی وجہ سے اس کی کنیت مشہور ہوگی کہ جاہلوں کا باپ، وہ آدمی کے جس کے اندر سے جہالت کے سوتے پھوٹتے، وہ آدمی کے جو جہالت کا نمبردار ہے، وہ آدمی کہ جو جہالت کی طرف خود بھی بڑھنے والا اور جہالت کی طرف ترغیب دینے والا، جب اس نے محمد کریم کی دعوت حق کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کے اندر شامل کیا، اور کفر کا معنی انکار کرنا۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مل جانے کے بعد انکار کا تصور بھی دل میں نہ لائیں، کبھی بھی انکار کے بارے میں سوچیں بھی نہ۔ یہی کفر ہے کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ رسول کے حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ کفر اسی چیز کا نام ہے۔ اب دیکھیں یہ بنی اسرائیل جن کے سلسلہ کلام کا آغاز کس طرح ہوا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر، جہان والوں پر بزرگی، فضیلت اور برتری بخشی۔ لیکن اب آگے چل کر وہی بنی اسرائیل جب اللہ کے نبیوں کی دعوت حق کو اپنی خواہشات سے متصادم قرار دے کر ٹھکراتے ہیں تو اللہ رب العالمین کبھی فرماتا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین، اور کبھی کہا جاتا ہے وللکافرین عذاب مہین، واسطے کافروں کے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آمنوا بما انزل اللہ،
ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے کہ جو اللہ نے نازل فرمائی. یعنی ٹھیک ہے اگر تم تورات اور انجیل کو مانتے ہو، پہلے انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے ہو تو مانتے رہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کلام کو بھی مانو کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل فرمائی، کیونکہ یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہم نے شروع میں ہی ابتدائی آیات میں پڑھا، اللہ نے متقی اور فلاح پانے والے لوگوں کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ہر منزل من اللہ چیز پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ پر اتری ہو یا پہلے رسولوں پر. تو ان کو بھی کہا گیا ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل فرمائی. اب ان کا جواب سنیں. قالوا کہنے لگے نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی اوپر ہمارے، یعنی جو ہم پر اتری تورات و انجیل ہم اس پر تو ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس پر کے ساتھ ہم کفر کریں، یعنی ہم نہیں مانتے یہ تمہارا رسول ہے ہمارا رسول نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. حالانکہ رسول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ انسانوں کی طرف بھیجتا ہے. تو انہوں نے منزل من اللہ چیز پر ایمان لانے کے بجائے کہا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس چیز کے کہ جو اتاری گئی اوپر ہمارے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی، یعنی نہیں مانتے. فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. اور مصدقا لما معاہم، وہ ایسا حق ہے اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی پہلی کتابیں. فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف یا ہمارے رسولوں پر اترا، تو پھر دانشوروں ایک بات کا جواب تو دو. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہیے اگر تم نے اپنے رسولوں پر نازل ہونے والی چیز پر ایمان لانا تھا تو بتاؤ تم نے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، آج بڑے پارسا اور فرشتے بنتے ہو کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا ہے. تم نے اپنے رسولوں کو قتل کیا، بتاؤ اس سے پہلے تم نے اپنے رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو. مانا یہ کہ تم نے رسولوں کو قتل کیا، تم ایماندار نہیں ہو، تم پہلے بھی کافر تھے اب بھی کافر ہو. محمد رسول اللہ کا انکار کر کے بھی کفر کر رہے ہو، اور پہلے نبیوں کو بھی تم نے دل و جان سے نہیں مانا تھا، اس وقت بھی کفر کیا. ایک بات تو یہ ہے، اس کا جواب دو. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دوسری بات وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہاری طرف موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے، روشن دلیلیں لے کر آئے، سفید ہاتھ کا، ید بیضاء کا، عصا کا، لاٹھی کا معجزہ لے کر آئے. اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے اور معجزے عطا فرمائے، وہ آئے تمہارے پاس. یہ موسیٰ کے معجزے ہی ہیں کہ تمہارے لیے من سلوا تیار تمہیں ملتا رہا. یہ موسیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ بادلوں کا سائبان تمہارے سروں پہ بن جاتا تھا. یہ موسیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ دریا پہ لاٹھی لگی تو خشک راستے تمہاری نجات کے لیے بن گئے. یہ موسیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ پتھر پہ لاٹھی کی ضرب لگی تو تمہارے لیے 12 چشمے ابل پڑے. یہ بے شمار معجزے تھے. لیکن ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے حضور بچڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا. موسیٰ کے معجزات دیکھ کر تم نے بچڑے، آج بڑے پارسا بنتے ہو کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا ہے. تو یہ بھی موسیٰ پر اترا تھا کہ بچڑے کی پوجا کرو. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا. من بعد ہی، اس کے بعد یعنی موسیٰ کی تشریف آوری کے بعد، حضرت موسیٰ کے معجزات کے مشاہدات کے بعد تم نے پھر بچڑے کو معبود بنایا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ،
تم کل بھی ظالم تھے، تم آج بھی ظالم ہو، تم ظالم ہو کہ تم محمد رسول اللہ کی نبوت جیسی عظیم نعمت کا ظلم کرتے ہوئے انکار کر رہے ہو۔ تو اہل کتاب کو یہاں پر متنبع کیا گیا اور فرمایا کہ یہ بڑے گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے کہ تم نے اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل سے روگردانی کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی کلام اور مبعوث ہونے والے نبی آخر الزماں کے ساتھ انکار کیا۔ یہ تمہارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر تم اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے ہیلا بہانہ کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہاری تاریخ کو کھول کر تمہارے سامنے رکھے گا کہ کل بھی تم نہ حلف اور نہ ہنجار تھے، آج بھی تم کافر اور ظالم ہو، کل بھی تمہاری روش یہی تھی، آج بھی تمہاری روش یہ ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم حقیقت کا سامنا کرو، اور اب بھی یہ جو تمہاری روگردانی والی غلط روش ہے اس سے باز آ جاؤ، اب بھی اپنی اصلاح کرو، ہدایت کو قبول کر لو، اور ہر درمی ضد اور حسد سے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کی پیروکاروں کی صف میں کھڑا کر کے نجات کا حقدار اور مستحق بناؤ۔ بے سمجھتا رہو بہی، بری ہے وہ چیز کہ جو سوداگری کی ساتھ اس کے اپنی جانوں کی
تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی پہلی کتابیں۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف یا ہمارے رسولوں پر اترا، تو پھر دانشورو ایک بات کا جواب تو دو، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہیے اگر تم نے اپنے رسولوں پر نازل ہونے والی چیز پر ایمان لانا تھا تو بتاؤ تم نے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، آج بڑے پارسا اور فرشتے بنتے ہو کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا ہے، تم نے اپنے رسولوں کو قتل کیا، بتاؤ اس سے پہلے تم نے اپنے رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو، مانا یہ کہ تم نے رسولوں کو قتل کیا، تم ایماندار نہیں ہو، تم پہلے بھی کافر تھے اب بھی کافر ہو، محمد رسول اللہ کا انکار کر کے بھی کفر کر رہے ہو، اور پہلے نبیوں کو بھی تم نے دل و جان سے نہیں مانا تھا، اس وقت بھی کفر کیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کا جواب دو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری بات، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہاری طرف موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے، روشن دلیلیں لے کر آئے، سفید ہاتھ کا، ید بیضاء کا، عصا کا، لاٹھی کا معجزہ لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے اور معجزے عطا فرمائے، وہ آئے تمہارے پاس، یہ موسیٰ کے معجزے ہی ہیں کہ تمہارے لیے من سلوا تیار تمہیں ملتا رہا، یہ موسیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ بادلوں کا سائبان تمہارے سروں پہ بن جاتا تھا، یہ موسیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ دریا پہ لاٹھی لگی تو خشک راستے تمہاری نجات کے لیے بن گئے، یہ موسیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ پتھر پہ لاٹھی کی ضرب لگی تو تمہارے لیے 12 چشمے ابل پڑے، یہ بے شمار معجزے تھے۔ لیکن ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے حضور بچڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ موسیٰ کے معجزات دیکھ کر تم نے بچڑے، آج بڑے پارسا بنتے ہو کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا ہے، تو یہ بھی موسیٰ پر اترا تھا کہ بچڑے کی پوجا کرو۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعد ہی، اس کے بعد یعنی موسیٰ کی تشریف آوری کے بعد، حضرت موسیٰ کے معجزات کے مشاہدات کے بعد تم نے پھر بچڑے کو معبود بنایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم کل بھی ظالم تھے، تم آج بھی ظالم ہو، تم ظالم ہو کہ تم محمد رسول اللہ کی نبوت جیسی عظیم نعمت کا ظلم کرتے ہوئے انکار کر رہے ہو۔ تو اہل کتاب کو یہاں پر متنبع کیا گیا اور فرمایا کہ یہ بڑے گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے کہ تم نے اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل سے روگردانی کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی کلام اور مبعوث ہونے والے نبی آخر الزماں کے ساتھ انکار کیا، یہ تمہارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر تم اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے ہیلا بہانہ کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہاری تاریخ کو کھول کر تمہارے سامنے رکھے گا کہ کل بھی تم نہ حلف اور نہ ہنجار تھے، آج بھی تم کافر اور ظالم ہو، کل بھی تمہاری روش یہی تھی، آج بھی تمہاری روش یہ ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم حقیقت کا سامنا کرو، اور اب بھی یہ جو تمہاری روگردانی والی غلط روش ہے اس سے باز آ جاؤ، اب بھی اپنی اصلاح کرو، ہدایت کو قبول کر لو، اور ہر درمی ضد اور حسد سے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کی پیروکاروں کی صف میں کھڑا کر کے نجات کا حقدار اور مستحق بناؤ۔ بے سمجھتا رہو بہی، بری ہے وہ چیز کہ جو خداگری کی ساتھ اس کے اپنی جانوں کی